بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلوت و مراقبہ کے متعلق ہدایات۔ سالک کے لیے دو کام ضروری ہیں، ایک تخلیہ یعنی ما سوا اللہ سے دل کا خالی کرنا، دوسرے تجلیہ یعنی انوار الہی سے دل کو روشن کرنا۔ مراقبہ کے دو معنی ہیں، ایک مراقبہ بمعنی محافظہ یعنی غیر خدا کے خطرہ سے دل کی حفاظت کرنا، یہ مراقبہ مبتدیوں کا ہے۔ دوسرے مراقبہ بمعنی مشاہدہ یعنی ذات و صفات کے مشاہدہ میں ایسا مستغرق ہو جانا کہ اپنی ہستی کو بھی بھول جائے، یہ مراقبہ متقیوں کا ہے۔ ایک گوشہ میں بیٹھ کر آنکھیں بند کرے اور مراقبہ میں مشغول ہو، اگر یہ کام بن گیا تو کل طالبوں پر فوقیت لے جائے گا۔ مراقبہ کرنے کا طریقہ: خلوت میں بیٹھ کر لفظ اللہ دل میں اس طرح بٹھائے جیسے خطرہ اور وسوسہ قائم ہوتا ہے۔ اللہ ہی دل میں آئے اور اللہ ہی دل سے نکلے، یا یوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی خطرہ دل میں نہ رہے۔ حافظوں سے دریافت کر لو کہ جس وقت ان کا دل زبان کے ساتھ نہیں دیتا، ہرگز وہ قرآن شریف یاد نہیں کر سکتے۔ اس مراقبہ میں ایسا نہ ہو کہ اللہ اللہ بھی کہے اور قصے کہانیوں کا بھی دھیان رکھے، جیسے بعض لوگ نماز میں سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں اور ان کے دل کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ عروج آسمانی کا بیان: مرید بغیر پیر کی رہبری کے آسمان پر عروج نہیں کر سکتا۔ یہ عروج کئی طور سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ پیر مرید کو اپنے کندھے پر چڑھا کر کہتے ہیں کہ مجھ کو خوب مضبوط پکڑ لے۔ بعد ازاں اڑتے اڑتے آسمان کے دروازہ پر پہنچ کر دستک دیتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ پیر اپنا نام بتاتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، پھر دریافت کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ پیر کہتے ہیں، میرا مرید ہے اور اس کو میں نے اس مقام پر آنے کے قابل بنا دیا ہے۔ اس طرح دیگر آسمانوں پر عروج ہوتا ہے۔ دوسرا طریق یہ ہے کہ ایک جانور سواری کا لایا جاتا ہے، مرید کو اس پر سوار کرتے ہیں، پھر معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جانور چلا یا اڑا، ایک پلک زدن میں آسمان پر جا پہنچتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک خوبصورت مرید کو اپنی طرف بلاتا ہے، جب یہ اس کی طرف بڑھتا ہے تو وہ آگے بھاگتا ہے، یہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے یہاں تک کہ آسمان پر پہنچ جاتا ہے، مگر یہ سب طریقے پیر ہی کی رہبری سے طے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیر و مرشد کی اتباع نصیب فرمائے، آمین۔